السلام علیکم۔ مرد و عورت کے لیے ناپاکی کی ایک اہم وضاحت آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو لگی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی وہ جگہ یا حصہ ناپاک ہوتے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ یہ وضاحت بتاؤں گا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ناپاکی جو لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن مختصر اس ویڈیو میں بتا کے آگے چلتا ہوں اس ناپاکی پر جو نظر نہیں آتی۔ پہلے یہ سن لیں جو نظر آتی ہے۔ جو نظر آتی ہے اس کو بولتے ہیں نجاست حقیقیہ، یعنی وہ نجاست جو نظر آتی ہے اس کو نجاست حقیقیہ بولتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نجاست جس کا حکم شریعت میں سخت ہے اس کو نجاست غلیظہ بولتے ہیں، اور ایک وہ نجاست جس کا حکم شریعت میں تھوڑا نرم ہے، ہلکا ہے، وہ ہے نجاست خفیفہ۔ اب جو نجاست لگی ہوئی نظر آتی ہے یا تو وہ نجاست غلیظہ ہوگی جس کا حکم سخت ہوگا، یا پھر وہ نجاست خفیفہ ہوگی جس کا حکم تھوڑا نرم ہوگا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک نجاست ہوگی وہ۔ اب جو نجاست غلیظہ ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے انسان کا پیشاب، پاخانہ، جسم سے نکلنے والا خون، پیپ، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے باقی جو حرام جانور ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب، پاخانہ نجاست غلیظہ ہیں۔ مرغی کی بیٹ وغیرہ، بطخ کی بیٹ وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ اور وہ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو گوبر ہے، لید ہے، مینگنیاں وغیرہ ہیں، وہ بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ اب نجاست غلیظہ اگر بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا حساب درہم سے کیا جاتا ہے۔ اگر ایک درہم سے کم مقدار میں لگی ہے تو معاف ہے۔ اسی حالت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر ایک درہم کے برابر لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے کہ اگر کسی بندے نے بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر ایک درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے کہ اگر کسی نے بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کر ایسے کسی نے پڑھی ہے تو وہ گناہگار بھی ہوگا۔ اور اگر کسی نے نماز کو ہلکا سمجھ کر، ہلکا جان کر پڑھی ہے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے نجاست غلیظہ۔ میں نے بتا دی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی، اور اس کا حکم بھی میں نے بتا دیا۔ بدن پہ لگی ہو تب بھی، کپڑوں پر لگی ہو تب بھی اس کا حکم یہ ہوگا۔ لیکن اگر نجاست غلیظہ کا ایک قطرہ بھی پانی کے اندر گر جاتا ہے تو وہ پانی کلی طور پر ناپاک ہو جائے گا۔ اگر وہ زیادہ پانی سے کم پانی ہے، یعنی دے دردے جیسے پانی ہوتا ہے کہ 10 ہاتھ اس طرف لمبا، 10 ہاتھ چوڑائی میں، 10 ہاتھ لمبائی میں، اتنی جگہ پر پانی ہے، اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ سارا ناپاک نہیں ہوگا۔ صرف اتنی جگہ جہاں پر وہ نجاست نظر آ رہی ہو، گری ہو، تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا، باقی حصہ، باقی جگہ پاک ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا پانی ہے، کسی برتن میں ہے، بالٹی میں ہے، ٹب میں پانی موجود ہے، تو اس میں اگر ایک قطرہ بھی گر جاتا ہے تو وہ سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح نجاست خفیفہ کا بھی یہی حکم ہے کہ نجاست خفیفہ کا بھی اگر ایک قطرہ پانی کے اندر گر جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا، تھوڑا پانی جو ہے، جس طرح میں نے بتایا بالٹی میں ہے، ٹب میں ہے، یا اس طرح ہے۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں پانی، جیسے دریا ہے، نہر ہے، اور بہت زیادہ مقدار میں پانی ہے، تو اس میں گرنے سے وہ سارا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب یہ ہو گیا نجاست غلیظہ، اور گرنے کا بھی میں نے بتا دیا۔ نجاست خفیفہ کا سن لیں۔ نجاست خفیفہ کون سی نجاست ہوتی ہے؟ جیسے حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اب اگر نجاست خفیفہ یعنی جیسے یہ پیشاب، اگر حلال جانوروں کا پیشاب اگر کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اگر وہ چوتھائی حصے سے زیادہ حصے پر لگائے، جیسے یہ بازو ہے تو چوتھائی حصے سے زیادہ حصے پر اگر وہ لگ جاتا ہے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کسی کے بدن پر لگی یا کپڑے پر لگی تو وہ چوتھائی حصے سے اگر کم پر لگی ہے، چوتھائی سے کم پر لگی ہے، تو ایسی صورت میں، اس حالت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے، تھوڑی لگی ہو، بہتی لگی ہو، جس طرح بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پاک کر کے یا کپڑے تبدیل کر کے ہی نماز پڑھیں۔ یہ ہو گئی وہ نجاست جو نظر آتی ہے، اور اس کی بھی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ اب آگے دوسری وہ نجاست کہ جو دکھائی نہیں دیتی، نظر نہیں آتی، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جگہ، وہ حصہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہمیں وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟ حالانکہ ہمارے چہرے پر کچھ نہیں لگا ہوا، بازوؤں پر کچھ نہیں لگا ہوا، پاؤں پر کچھ نہیں لگا ہوا، سر کا مسح کرنا ہے، سر پر کچھ نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنی ہے۔
ऐसा क्यों है? इस वजह से क्योंकि अगरचे ज़ाहरी तौर पर दिखने में हमें हाथों पर, बाजुओं पर, चेहरे पर या पाँवों पर कोई निजासत लगी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद भी हुक्मी तौर पर बदन के ये हिस्से नापाक हैं। अब नमाज पढ़ने के लिए इन हिस्सों को पाक करना पड़ेगा, और वो पाक हम वज़ू के ज़रिए से करते हैं। कुरान पाक हमने अगर पढ़ना है तो हम इस तरह वज़ू के ज़रिए बदन के इन हिस्सों को पाक करते हैं, और फिर हम कुरान पाक को टच करते हैं, हाथ लगाते हैं। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर किसी बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो अब ज़ाहरी तौर पर तो बदन पर यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, बालों पे कुछ नहीं लगा, बाजुओं पे कुछ नहीं लगा, पेट पे कुछ नहीं लगा, सीने पे कुछ नहीं लगा, पीछे कमर पे कुछ नहीं लगा हुआ, टांगों पे कुछ नहीं लगा हुआ, इसके बावजूद भी मुकम्मल बदन को धोने का हुक्म है, पूरे बदन पर पानी बहाने का हुक्म है। ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है कि अगरचे एक ख़ास वाक़या पेश आया, जैसे बाहमी ताल्लुक़ कायम करने की वजह से, एहतलाम होने की वजह से, या जिस सबब की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, अगरचे सबब वो एक ही है और उसकी वजह से पूरा बदन नापाक ज़ाहरी तौर पर नहीं हुआ, लेकिन हुक्मी तौर पर एक हुक्म लग गया शरीयत की तरफ से कि पूरा बदन नापाक है, लिहाजा इसको इस तरह मुकम्मल बदन पर पानी बहा के इसको पाक करना है, कूली भी करनी है, नाक में पानी भी चढ़ाना है। हालांकि मुंह के अंदर भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कूली करना फ़र्ज़ है। नाक के अंदर भी कोई चीज़ ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद भी नाक के अंदर पानी बहाना, नाक के अंदर पानी चढ़ाना, ये भी फ़र्ज़ है। तो हुक्मी तौर पर एक हुक्म लग गया कि ये बदन नापाक है, लिहाजा इस पर पानी बहाया जाएगा। तो ये वो नजासत है कि जो दिखाई नहीं देती, नज़र नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी बदन का वो हिस्सा नापाक होता है और उसको पाक करना पड़ता है। अब इसकी भी अगर आप दो किस्में करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। हद से असगर, जैसे वज़ू करते हैं तो वो हद से असगर, यानी हद से असगर जब लाहिक हो जाता है, छोटी नापाकी आप कह लें अगर समझने के लिए कि छोटी नापाकी है, उसको पाक करने के लिए हम वज़ू करते हैं, और हद से अकबर कह लें, बड़ी नापाकी है कि वो पूरे बदन को पाक करना पड़ता है, मुकम्मल गुस्ल करना है। अगर हद से अकबर लाहिक हो जाता है, जैसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो फिर पूरे बदन पे पानी बहा के गुस्ल किया जाता है। तो ये दो नापाकियां हैं जो नज़र नहीं आती। छोटी नापाकी कह लें, बड़ी नापाकी कह लें, आप समझने के लिए, याद रखने के लिए, छोटी नापाकी के लिए वज़ू किया जाता है, बड़ी नापाकी के लिए गुस्ल किया जाता है। ये नापाकियां दो, इनकी डिटेल मैंने बता दी, और इसको बोलते हैं नजासत हुक्मियाँ, जो नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती। और दो किस्में इसकी, हद से असगर, हद से अकबर, छोटी नापाकी, बड़ी नापाकी याद रखने के लिए। और दूसरी जो नजासत नज़र आती है उसकी डिटेल भी मैं बता चुका, नजासत हकीकिया उसको बोलते हैं, जो दिखाई देती है। और नजासत हकीकिया की भी दो किस्में हैं कि एक नजासत गलीज़ा जिसका हुक्म सख्त है, और दूसरी नजासत खफीफ़ा जिसका हुक्म इसके मुकाबले में थोड़ा नरम है, ज़्यादा सख्त नहीं है। दोनों का हुक्म और डिटेल में बता चुका। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।